تم اگر اب بھی باز نہیں آئے تو جان لو کہ اب تمہاری اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ ہے۔ محترم حاضرین محفل، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کر کر کوئی پنپا ہے؟ کوئی پنپ پایا ہے؟ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ قولی اقرار ہو رہا ہو اور عملی انکار ہو رہا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان کے دعوے دارو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جس پر تم خود عمل پیرا نہیں ہوتے؟ اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے۔ دولت کی گردش ہونی چاہیے، جس طرح خون کی گردش سے ہمارا بدن زندہ رہتا ہے، مال کی گردش سے ہمارا معاشرتی بدن زندہ رہتا ہے۔ جو رب کا ہے وہ سب کا ہے، جو رب کا ہے وہ سب کا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ ہیو اور ہیو ناٹس دونوں کے درمیان ایک فرق؟ کیا دین کا تقاضا؟ آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں، وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ کے بڑے کارنامے، آپ کے کارناموں ایک زندگی ناکافی ہے بیان کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، وہ فرد ہو، وہ معاشرہ ہو یا وہ ریاست ہو، تینوں کو ایک سطح پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے آئے اور کر کے دکھایا۔ وہ فرد ہو، معاشرہ ہو یا ریاست ہو۔ کیا اس انداز سے سوچنا، اس پر کام کرنا، مسلمانوں کی نفسیات کو غیر مسلم کی نفسیات سے جدا کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ عوام اپنی سطح پر بہترین مسلمان، بہترین اہل ایمان بننے کی کوشش کرتے ہیں اور کامیاب رہتے ہیں۔ ہمارے معزز علماء اپنے طور پر کام کر رہے ہیں۔ 2.5 لاکھ سے زیادہ مساجد ہیں جہاں سے پیغام جا رہا ہے۔ پچھلی مرتبہ جب آپ سے بات ہوئی، آپ نے بہت خوبصورت باتیں فرمائیں، اور سب سے اچھی بات جو میں آپ کی اجازت سے، آپ کو پسند نہیں آئیں گی یہ باتیں مجھے معلوم ہیں، لیکن میں عرض کروں گا، ڈاکٹر عارف علوی صاحب قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ تکلموا لتعارفوا، کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ میری گفتگو ہوئی ڈاکٹر صاحب سے، اور میں نے انتہائی، جسے سمپلی ایک جملہ کہتے ہیں کہ ہی از اے ویل ریڈ پرسن، اتنا سا نہیں ہے، قرآن کریم کو انہوں نے اپنے اندر اتارا ہے، اور درد مند دل کے مالک ہیں یہ۔ میں ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن کر میں حیران، اور جسے کہتے ہیں نا کہ مجھے ایک روحانی خوشی محسوس ہوئی کہ میرے ملک کا صدر ایسا ہے جو قرآن سے محبت کرتا ہے، جو قرآن سے محبت کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ہماری منسٹری کا پروگرام، منسٹر خطاب کر رہا ہے اور مجھے پرچی آ گئی کہ میں گفتگو مختصر کروں۔ سرکار والا صدر صاحب نے اجازت بھی دے دی، لیکن میں وہ جوش خطابت میں اور جذبات میں بولتا چلا گیا۔ آپ نے اچھا کیا کہ یہ پرچی دے دی۔ میں صرف ایک بات کہوں گا، آخری بات۔ میں بہت ساری باتیں کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیے، مایوسی اس کے باوجود، ان تمام باتوں کے باوجود، ہم سب کو یہ چاہیے، اور خاص طور پر میری درخواست ہے اپنے معزز علماء سے، قوم کو مایوسی سے نکالیں۔ ہاں مشکلات ہیں، ہم بھی زمین پر رہتے ہیں۔ وہ میری بیوی بیٹھی ہوئی ہے، جب بجلی کا بل زیادہ آتا ہے تو سب سے زیادہ وہ چیختی ہے مجھ پر، تو میں کہتا ہوں کہ میں کیا کروں، یہ بجلی کا بل زیادہ آ گیا۔ میرا کچن چلنا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میں یہاں کھڑے ہو کر آج کے دن یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میں آج کا مبارک دن ہے، مسائل ہوتے ہیں، اتنے شدید مسائل، تو یہ اس ملک کے عوام، اور ظاہر ہے کہ ہم انہی کا حصہ ہیں، مسائل ہیں، لیکن انشاءاللہ آنے والا کل بہت اچھا ہے۔ میں کوئی پریڈکشن نہیں کر رہا، میں کوئی ایک خیالی بات بیان نہیں کر رہا۔ یہ ملک، پہلی بات ایمانی حوالوں سے، یہ 27 رمضان کی مبارک ساعتوں میں وجود میں آیا،
یہ عام ملک نہیں ہے، پاکستان ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ شب قدر کی مبارک ساعتوں میں اس نے جنم لیا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو رائے گا نہیں جانے دے گا۔ اللہ تعالیٰ یعنی ہمارے لاکھوں ہماری قربانیاں ہیں، ہماری ماں و بہنوں کی قربانیاں ہیں، اور وہی کہ نعرہ بنیاد میں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ آخری بات بیان کرتا ہوں، وَإِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اسلحہ جمع کرو تاکہ دشمنوں پہ تمہاری ہیبت ہو۔ یہ اسلحہ جمع کیا جاتا ہے۔ اقبال کا شعر یاد آیا، اللہ اکبر، میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جو ہمارا میر سپاہ ہے اس کی شمشیر قل هو اللہ کی نیام سے خالی نہیں ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔